نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی قسمیں اور ان کے احکامات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہر جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جماعت ہوتی ہو، اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ نماز پڑھتی ہو۔ اگر گھر میں نماز کی خاص کوئی جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لینی چاہیے، یعنی اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ ہر وقت رہا کرے۔ اسی طرح اس جگہ سے پیشاب یعنی قضائے حاجت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے، یعنی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب اعتکاف کی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت موقدہ اور مستحبات۔ اسی طرح سب سے پہلے ہے واجب، جیسے نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ نظر یعنی منت ماننا، نظر کہتے ہیں منت ماننے کو، اس کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا، تو اعتکاف کی یہ جو قسم ہے اس کو واجب کہتے ہیں، اور اس کو ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے سنت موقدہ۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 رمضان کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی چاند چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں جب چاند نظر آ جائے گا تو یہ سنت پوری ہو جائے گی اور یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کرنے سے سب کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی محلے کے میں سے ایک شخص بیٹھ جائے یا کسی خاندان میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا ایسے ہے جیسے سارے محلے والوں یا اہل خاندان والوں نے اعتکاف بیٹھ لیا۔ اسی طرح آگے ہے مستحب، یعنی واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف کیا ہیں؟ مستحب ہیں، اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، یعنی سال کے کسی بھی دن کے اندر آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اور اس اپنے اعتکاف کو اللہ کے ہاں مسجد میں بیٹھ کر دن گزار سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، یعنی اعتکاف ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا جو اعتکاف ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی اعتکاف صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور جو کہ آپ کے یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس شخص جو کہ اعتکاف بیٹھنے کی نیت کرے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نیت کرنا اور مسجد میں اعتکاف کرنا، تو یہ سب باتیں ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرائط ہیں، ان کی شرائط میں سے۔ اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے روزہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح ہے مستحبات، یعنی اعتکاف میں کون سی باتیں مستحب ہیں؟ اس میں مستحباتوں میں سب سے پہلے ہے نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیہ پڑھنا یا پڑھانا، واعظ و نصیحت کرنا اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔
یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں مسجد میں اعتکاف کے لیے اور دنیا جہان کی آپ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور آپ دنیا جہان کے کاموں کو آپ مسجد میں جا کر ڈسکس کرنا شروع کر دیں، تو یہ اعتکاف کے لیے نامناسب ہے۔ اسی طرح ہے اعتکاف کا وقت۔ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اسی لیے اس کا وقت کم سے کم 1 دن ہے۔ اگر 1 دن سے کم مثلاً 2-4 گھنٹے کی رات کے لیے اعتکاف کیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی جو اعتکاف سنت موقدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے۔ اسی طرح نفل اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ نفل اعتکاف 10-15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اعتکاف میں کرنا جائز ہیں یا جن کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مباحات اعتکاف، یعنی ایسی باتیں جو اسلام میں جائز قرار دی گئی ہیں۔ تو سب سے کیا ہے؟ مسجد میں کھانا پینا، سونا، ضرورت کی کوئی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد کے اندر نہ ہو۔ اسی طرح نکاح کرنا۔ تو اس کے علاوہ ضرورتوں کی بنا پر معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی کن صورتوں کے اندر جو اعتکاف کرنے والا شخص ہے وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہو، یعنی پاخانہ پیشاب کی حاجت پیش ہو تب باہر جا سکتا ہے۔ غسل فرض کی صورت میں باہر آ سکتا ہے۔ نماز جمعہ کی ضرورت کے لیے باہر آ سکتا ہے، مگر نماز جمعہ کے لیے زوال کے وقت مسجد سے نکلے یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے۔ اس طرح اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر مسجد سے خارج ہو جانا چاہیے، یعنی مسجد سے نکل جانا چاہیے۔ اسی طرح پاخانہ پیشاب کے لیے اپنے مکان تک جا سکتا ہے، خواہ وہ کتنی دوری کیوں نہ ہو۔ اگر ہاں اس کے 2 مکان میں ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ قریب والے میں قضائے حاجت کے لیے جائے۔ اسی طرح اگر اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت بھی کر لے کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے جانا بھی جائز ہی ہوگا۔ اگر نیت نہیں کی تھی تو پھر جانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مکروہات اعتکاف ہیں، یعنی اعتکاف میں کون سی باتیں مکروہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، بکری کا یعنی بیکری کا سامان مسجد میں لا کر خریدنا یا بیچنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا، یہ تمام کیا ہیں؟ مکروہات میں آتی ہیں اور اس سے آپ کا جو اعتکاف ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح آتا ہے مفسدات اعتکاف، یعنی کون سی باتیں جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے بلا عذر قصداً یا سہواً مسجد سے باہر نکل جانا، صحبت کرنا۔ اگر جامع مسجد دور ہی ہے اور وہاں نماز جمعہ بھی اول وقت ہوتی ہے، اگر یہ زوال کے بعد روانہ نہ ہو تو نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اپنی مسجد سے زوال سے پہلے بھی روانہ ہو سکتا ہے، مگر ایسے وقت یہ نہ ہو کہ جامع مسجد سے خطبہ سے صرف اتنی دیر پہلے پہنچے کہ 4 سنتیں پڑھ لے۔ اب اسی طرح اس کے علاوہ کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، جیسے پاخانہ کے لیے گیا تھا، پاخانے سے فارغ ہو کر گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا۔ اب اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف اگر کسی کا کوئی ٹوٹ جائے یا کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے تو پھر اعتکاف کی قضا کیا ہوگی؟ تو اعتکاف واجب اگر فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے، سنت یا نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا اعتکاف اور اس کی قسموں کے حوالے سے۔ تو یقیناً آپ کو اس سے بڑی معلومات ملی ہوگی، بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کا موقع ملا ہوگا۔